السلام علیکم۔ میں نے دانستہ صادق آباد اور رحیم یار خان والا روٹ نہیں اپنایا تھا، بلکہ انڈس ریور کے دوسری جانب راجن پور سے ڈیرہ غازی خان اور پھر اس کے بعد انڈس ریور کو مظفر گڑھ سے پار کر کے ملتان اور پھر سیالکوٹ کی جانب عازم سفر ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ اس احتیاط کے پیش نظر تھا کہ اول الذکر روٹ پر ہمارا دشمنوں سے منڈ بھیڑ ہونے کا خطرہ نسبتاً زیادہ تھا۔ یہ ایک برانچ روٹ ہونے کے سبب سنگل روڈ تھا، اسی لیے ٹریفک کم ہی تھا۔ راستے میں جنوبی پنجاب کے چھوٹے چھوٹے دیہات پڑتے تھے۔ صادق آباد اور رحیم یار خان والے روڈ سے سفر کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے میں نے یہ برانچ روٹ اختیار کیا تھا۔ اس کا مشورہ مجھے اس بھلے مانس آدمی بختیار نے دیا تھا۔ ہم 7 بجے روانہ ہوئے تھے۔ اب 1 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ کار کو میں درمیانی رفتار سے ہی چلا رہا تھا۔ راحیلہ میرے برابر والی سیٹ پر اور فوزیہ عقبی نشست پر براجمان تھی۔ وہ خاموش تھی، البتہ میں اور راحیلہ موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کرتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی درمیان میں فوزیہ بھی شامل ہو جاتی۔ سیالکوٹ پہنچتے ہی ہمارا ارادہ سب سے پہلے سدرا سے رابطہ قائم کرنے کا تھا۔ 8:30 بجے ہم نے دوران سفر قیمے کے پراٹھے رول کر کے کھائے اور پانی پیا۔ 9 بجے چائے کی طلب ہوئی۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک روڈ سائیڈ ہوٹل میں کار روک کر ہم نے چائے پی۔ میں نے کار میں ڈیزل بھروایا اور پہیوں میں ہوا بھروائی۔ اس کے بعد ہم تقریباً 9:45 بجے روانہ ہو گئے۔ یہاں سے لگ بھگ پون گھنٹے بعد ہم نے انڈس ریور کو غازی گھاٹ برج سے پار کیا اور آگے روانہ ہوئے۔ 11 بجنے والے تھے اور فوزیہ عقبی نشست پر لیٹ چکی تھی۔ راحیلہ بھی تھوڑی دیر بعد کار کی نشست پر ذرا ایزی کر کے سو گئی۔ میں جنوبی پنجاب کے اندرونی دیہاتوں میں گاڑی چلانے کے ابتدائی تجربات سے ہی گزر رہا تھا۔ میں ابھی مظفر گڑھ کے قریب ہی تھا اور غازی گھاٹ سے گزر رہا تھا۔ یہاں آس پاس تاریکی اور اندھیروں میں ڈوبے جنگلاتی اور نیم صحرائی علاقے تھے۔ کبھی کسی مسافر لاری یا بار بردار ٹرک کا گزر ہو جاتا تھا۔ گلوالا کے قریب کار کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ شکر تھا کہ اسپیئر ویل موجود تھا۔ وہ میں نے 15 سے 20 منٹ میں تبدیل کر لیا اور پھر روانہ ہو گیا۔ اب میرا کہیں بھی رکنے کا ارادہ نہ تھا۔ سفر لمبا تھا اور میری کوشش تھی کہ جلد سے جلد آگے ہی نکلتا رہوں، یہاں تک کہ 5 بجے وقت فجر میں خانے وال پہنچ گیا۔ یہاں اب میرا بھی تھکن اور نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ گاڑی پرانی تھی، اس لیے بھی زیادہ ہی تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے فوزیہ اور راحیلہ کو جگایا اور شہر کے وسط میں درمیانے درجے کا ہوٹل تلاش کر کے ایک بڑا سا فیملی روم لے لیا۔ میں ناشتہ کر کے سو گیا۔ دن چڑھے جاگا تو راحیلہ اور فوزیہ مجھ سے پہلے جاگ چکی تھیں اور آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ ہم نے دوپہر کا کھانا کمرے میں ہی منگوا کر کھایا۔ آگے ہمارا سفر طویل تھا، یعنی سیالکوٹ تک تقریباً 5 گھنٹے کا، لیکن چونکہ ہمارے پاس گاڑی پرانی تھی اس لیے میں نے 6 سے 7 گھنٹے کا اندازہ لگایا۔ 4 بجے چائے پی کر ہم خانے وال سے روانہ ہو گئے۔ شکر تھا کہ موسم خوشگوار تھا، ورنہ بغیر اے سی والی اس پرانی گاڑی میں ہمارا 4 بجے سفر کرنا محال تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت بچانا چاہتا تھا اور رات تک سیالکوٹ پہنچ جانے کی دھن سوار تھی۔ رات 10:30 بجے بالآخر ہم سیالکوٹ پہنچ گئے۔ سدرا نے جس گھر کا ہمیں پتہ بتایا ہوا تھا ہم وہیں پہنچے تھے۔ مکان اچھا خاصا کشادہ نظر آ رہا تھا اور بڑی سی گلی میں واقع تھا۔ دروازے پر دستک دینے پر ایک بوڑھے سے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اپنے بارے میں بتانے کے بعد اس بوڑھے نے چونکا دینے والا انکشاف کیا، وہ یہ کہ سدرا بھی اندر موجود تھی۔ چھوٹی بی بی جی آج شام ہی کراچی سے پہنچی ہیں، بوڑھے نے اندر آ کر بتایا۔ اس کا نام شیخ رحیم تھا۔ وہ یہاں کا پرانا رکھوالا اور ملازم تھا۔ اس کی بیوی بھی تھی۔ دونوں بے اولاد تھے اور عرصے سے اس گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی۔ بیوی کا نام جنت تھا۔ وہ بھی ادھیڑ عمر تھی، تاہم دونوں میاں بیوی صحت مند تھے اور پڑھے لکھے تھے۔ وہ ہمیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ اس کی بیوی بھی آ گئی۔ اس نے ہم سے کچھ کھانے پینے کا پوچھا۔ ہم نے تھوڑا بہت کھا پی تو لیا تھا، مگر ساتھ ہی سدرا کے بارے میں بھی پوچھا۔ میرا خیال یہی تھا کہ وہ ہمارے یہاں پہنچنے کی منتظر تھی۔ ہمارے بارے میں شاید ان دونوں ادھیڑ عمر میاں بیوی کو اس نے پہلے ہی بتا رکھا تھا۔ بی بی جی بہت تھکی ہوئی تھیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھی۔ جنت نے بتایا، آپ کہیں تو میں انہیں جگا دوں؟ نہیں، اب صبح ہی مل لیں گے، میں نے منع کر دیا۔ وہ رات ہم آرام دہ کمروں میں سوئے۔ صبح ناشتے کی میز پر سدرا بے چینی سے ہماری منتظر تھی۔ وہی نہیں، ایک اور جانی پہچانی شخصیت کو بھی میں نے وہاں موجود پایا۔ یہ محمود تھا۔
सेठ सिकंदर मरहूम का वफादार मुलाजिम या पीए। उनके और वफादार आदमी से भी मैं वाकिफ़ था जिसका नाम मुश्ताक था, मगर वो यहाँ नहीं था। मैं ही नहीं, राहीला और फौजिया भी उसे देख कर चौंके बिना न रह पाए। वो खासी परेशान और ज़ोलीदा खातिर नज़र आ रही थी। आंखों में तफक्कुर और परेशानी के साए जैसे मुंजमद होकर रह गए थे। शुक्र है खुदा का कि तुम लोग बिलाखिर खैरियत से यहाँ पहुँच ही गए, उसने कहा। लेकिन आपको क्या हुआ है सिदरा साहिबा? मैंने बिलाखिर पूछ ही लिया। हम नाश्ता भी करते रहे और बातें भी। महमूद भी चुप चुप सा दिखाई दे रहा था। वो मेरे इस्तफसार पर खामोश सी हो गई। मुझे उसके चेहरे और आंखों से तशवीश के साए मज़ीद गहरे होते महसूस हुए। कराची में तो सब खैरियत है ना? नहीं, उसने हौले से कहा। आप कुछ बताएं तो सही, काफ़ी परेशान और तशवीश ज़दा नज़र आ रही हैं आप। मैंने बदस्तूर उसके उतरे उतरे और सुते हुए चेहरे की तरफ देख कर पूछा। राहीला और फौजिया भी खामोशी से मुतवज्जे रहीं। सोहराब, मेरा ख्याल है कि नाश्ते के बाद अंदर आराम से बैठकर बातें करते हैं। महमूद ने एक नज़र सिदरा के चेहरे पर डालते हुए पहली बार लब कुशाई की। मैं चुप हो रहा। मेरे अंदर बेचैनी और एक परेशान कुन सा तजस्सुस बेकुल किए रहा। अपने तई मैंने पहले तो यही क़यास किया कि शायद हमारे साथ अब तक पेश आए हुए हालात के सबब वो कुछ सहमी हुई और परेशान है, लेकिन तब भी मेरी तसल्ली नहीं हो पा रही थी। नाश्ते की मेज़ से उठकर हम ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए तो मैं सिदरा के बोलने का बेचैनी से मुंतज़िर रहा। बिलाखिर उसने कहना शुरू किया। सोहराब, दुश्मनों ने कराची में भी हमारे लिए इंतकामन अरसाए हयात तंग कर डाला है, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपना जानी और अज़ली दुश्मन समझने लगे हैं। ताहम वो हमारे खिलाफ खुले बंदों तो कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए कि उन्होंने अपना एक सांप पहले ही हमारी बिल में घुसा रखा है और वही हमारी जड़ें काट रहा है। मैं कुछ समझा नहीं सिदरा साहिबा, प्लीज़ ज़रा खुल कर बताएं, मैंने उलझ कर कहा। वो एक गहरी सांस लेकर बोली। सजाद बेग ही वो जहरीला सांप है जिन्हें मामू कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन चंद दिन पहले ही मुझे इल्म हुआ है कि वो मम्मी का सगा नहीं बल्कि सौतेला भाई है। क्या? मैं इस इंकशाफ पर चौंके बगैर न रह सका। ये तुम्हें कैसे पता चला? मम्मा ने ही बताया था, वो जवाब में बोली। तब ही मेरी मम्मा से कुछ तफसील से बात हुई। अगरचे मुझे इतना तो मालूम ही था कि नाना जान ने 2 शादियां की थीं, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि पहली बीवी से उनकी एक ही औलाद थी। सजाद, मेरी मम्मा उनकी दूसरी बीवी से थीं। सजाद जब 18 साल का था तो उसकी माँ फौत हो गई। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, फिर उसका दिल नहीं लगा और वो चंद सालों के लिए मुल्क से बाहर ही रहा। फिर कुछ अरसा वहाँ गुजार कर वो दोबारा आ गया। मम्मा फितरतन एक मोहब्बत करने वाली खातून हैं। सजाद मामू ने उनसे सगे भाइयों वाली मोहब्बत जताना शुरू कर दी। वो मम्मा से यही कहते थे कि ज़रीन, तुम मुझे सगी बहनों की तरह ही अजीज़ हो। हमारी माँ सौतेली सही, मगर हमारा बाप तो एक ही है ना। नाना के इंतकाल के बाद मामा खुद को तन्हा महसूस करने लगी थीं। डैडी उनके क्लास फेलो थे। वो इन दिनों दादा जान के अचानक इंतकाल के बाद उनके छोटे मोटे कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए कोशां थे और कामयाब रहे। सजाद मामू ने ही मामा और डैडी की शादी के सारे इंतज़ामात संभाले थे। गर्ज ये कि मामा और मामू दोनों इस तरह रहे कि लोगों को एहसास ही ना होने दिया कि दोनों सगे नहीं बल्कि सौतेले भाई बहन हैं। बज़ाहिर तो ये सगे और सौतेले की मोहब्बत की आला मिसाल है, लेकिन सोहराब, अगर तुम सजाद मामू की असलियत से पर्दा ना उठाते तो ख़ुद मैं भी उन्हें एक अच्छा इंसान ही समझती रहती। सिदरा इतना कहकर ज़रा थमी। मेरी अभी तक तसल्ली नहीं हुई थी, ना ही हनूज़ मुझे सिदरा की पुरस्रार परेशानी और तशवीश के बारे में कुछ अंदाज़ा हो पाया था। कम अज़ कम ये ऐसी बातें नहीं थीं कि वो इस कदर नामालूम खौफ और सरासीमगी का शिकार होती। असल बात जो मैं बताने वाली हूँ वो कुछ और है। चंद लहजे के तौक़ुफ़ के बाद सिदरा ने बिलाखिर इंकशाफ ज़दा लहजे में कहा। मैं यकटिक उसी के चेहरे को तकता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली। जब मैंने देखा कि डैडी के कत्ल के बाद मामा सजाद मामू पर कुछ ज़्यादा ही अंधा एतमाद करने लगी हैं, तो मुझसे रहा ना गया और बिलाखिर मैंने मामा को सजाद मामू की असलियत के बारे में दिल पर पत्थर रख कर बता डाला। ये भी बताया कि एक तरह से मामू सजाद भी डैडी के कत्ल में मुलव्विस हैं। मेरा ख्याल था कि एक माँ अपनी बेटी की बात पर यकीन कर लेगी, लेकिन इसके बरक्स मुझे सख्त हैरत और मायूसी हुई जब मामा इस बात पर उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ी। मुझे एहसान फरामोश कहने लगीं, गोया वो सजाद मामू के ख़िलाफ़ कोई बात ही नहीं सुनना चाहती थीं। लेकिन मैं चौंकी उस वक्त जब मामा ने मुझसे तुम्हारे ज़िक्र पर कहा कि उस लंबू बदमाश ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रखा है।
تمہارے باپ کا اصل قاتل وہی بھتہ خور لڑکا ہے جو بظاہر ہمارا خیر خواہ بنتا تھا۔ ماما کی اس بات پر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں سمجھ گئی کہ سجاد ماموں نے ہی تمہارے خلاف ماما کے کان بھرے ہوئے ہوں گے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی مجھ پر انکشاف ہوا کہ ماموں کو کسی طرح یہ علم ہو چکا ہے کہ تم اس کی اصلیت سے خوب واقف ہو چکے ہو۔ خیر، جب میں ماما کو اپنی بات کے ثبوت کے طور پر ڈیڈی کی زندگی کا وہ آخری خط دکھانے لگی جو میں تمہیں بھی پڑھوا چکی ہوں، تو مجھ پر بھیانک انکشاف ہوا کہ وہ خط چوری کر لیا گیا تھا۔ تب میں سمجھ گئی کہ وہ خط ماموں سجاد نے ہی چرایا ہوگا، اور یوں انہیں تم سے متعلق ساری باتوں کا علم ہوا۔ لیکن سہراب، اب میں تمہیں آخر میں جو بات بتانے جا رہی ہوں وہ ان ساری باتوں سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کو رکی اور میری کیفیات دیگرگوں سی ہونے لگیں کہ جانے اب پردہ غیب سے بتدریج اور کیا برآمد ہونے لگا تھا۔ یہی حال رحیلہ اور فوزیہ کا تھا۔ ابھی اس بحث مباحثے کو 2 روز بیتے تھے کہ ماما کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں یہی سمجھی کہ شاید میری تلخ باتوں کو انہوں نے دل پر لے لیا ہے۔ مجھے ندامت ہوئی۔ اس دن میں بھی جوش میں آ گئی تھی کہ ماما سجاد ماموں پر کس قدر اندھا اعتماد کیے ہوئے تھیں، حالانکہ میں ماما سے اور ماما مجھ سے بے حد پیار کرتی ہیں۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد بھلا ہم دونوں ماں بیٹیوں کا اور کون تھا دنیا میں ماں سوائے اللہ کے؟ اگرچہ بعد میں نے ماما سے پیار بھرے انداز میں معافی بھی مانگی تھی اور وقت کا انتظار کرنے کا بھی کہا تھا۔ میں تو ماما کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر ماموں سجاد یہی جتائے جا رہے تھے کہ انہیں اپنی بہن کی زیادہ فکر ہے اور وہ ان کا مجھ سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش میں مگن تھے۔ ماما نے بھولپن یا سادگی میں آ کر ان سے یہ بھی بات کہہ ڈالی تھی۔ اس روز ماموں نے مجھے بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میرے پاس اب کوئی ثبوت نہ تھا۔ میں مزید ان پر کوئی الزام لگا کر ماما کا دل اپنی طرف سے اور خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ یہ عورتیں بھی عجیب ہی ہوتی ہیں۔ ایک بار کسی پر بھروسہ کر لیں یا کسی کی انسیت اور محبت کو دل و دماغ سے محسوس کر لیں، خواہ وہ جھوٹی ہی ہو، بس پھر وہ اسی پر کامل بھروسہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ ماما کا بھی ماموں پر کامل بھروسہ قائم ہو چکا تھا۔ ادھر سجاد کو بھی اس حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ کم از کم میں ان کی اصلیت سے خوب اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں، اور کسی بات کی گنجائش ہی نہ تھی جس کا ثبوت تم سے میرے روابط اور ڈیڈی کا وہ خط تھا۔ لہٰذا انہوں نے دھیرے دھیرے ماما کو بھی تمہارے حوالے سے ورگلانا شروع کر دیا کہ میں تمہارے جیسے بدماش کے کہنے پر چل رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اب سجاد کے خلاف ماما سے کوئی بات کہنا فضول ہی تھا۔ میں وقت اور مناسب موقع کا انتظار پورے صبر سے کر رہی تھی، لیکن ادھر ایک نئی پریشانی کھڑی ہونے لگی۔ وہ یہ کہ ماما کی طبیعت سنبھل کر نہیں دے رہی تھی۔ کتنے ہی اچھے اور بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، یہ سب سجاد ہی کر رہا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ ایک تو سجاد خود ہی ماما کو مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے جاتا رہا تھا، میں بھی اگرچہ ساتھ ہوتی مگر مجھے کچھ نہیں بتاتا ماں سوائے عمومی باتوں کے۔ اس کے بعد گھر پر ہی ماما کا علاج ہونے لگا، کیونکہ ماما بالکل بستر سے لگ چکی تھیں اور انہیں ایک ڈاکٹر آ کر دیکھتا رہا۔ چند ہی روز میں ماما کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ دھیرے دھیرے موت کے منہ میں جا رہی ہوں۔ انہیں دیکھ کر کسی زندہ لاش کا تصور ذہن میں ابھرتا۔ میں یہ دیکھ کر لرز گئی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی دن میں خود ماما کو اپنے ساتھ کسی اچھے ہسپتال یا ڈاکٹر کو دکھاؤں، لیکن ماما اب مجھ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتی تھیں۔ وہ صرف سجاد ماموں کے ساتھ ہی جاتی۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر سے کٹنے لگا اور جگر چھلنی ہونے لگا تھا۔ ماما دشمن کو خیر خواہ اور خیر خواہ کو دشمن سمجھے ہوئے تھیں۔ تب میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں سجاد کی یہ گھناؤنی سازش کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ تب ہی میں نے انکل محمود اور مشتاق کو بلا لیا اور انہیں سب بتایا۔ ماما کو ہم تینوں زبردستی کار میں بٹھا کر ایک اچھے ہسپتال لے گئے۔ سجاد نے ایک جاسوس چوکیدار کے بھیس میں چھوڑ رکھا تھا۔ وہ انہیں ہماری ایک ایک پل کی خبر سے آگاہ کرتا تھا۔ بعد میں نے اسے نکال باہر کیا اور پرانے آدمی کو رکھ لیا۔ وہ بھی انکل محمود اور مشتاق کی طرح ڈیڈی کے زمانے کا ہمارا وفادار ملازم تھا، پٹھان تھا اور جانثار تھا۔ میری شہ ملتے ہی اس نے قسم کھا لی کہ اب وہ ہمیں خطرے میں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ وہ تو بیچارہ سجاد کی بلا وجہ کی ڈانٹ پھٹکار سے نوکری چھوڑ گیا تھا، جو کہ اس کمینے سجاد کی سازش کا حصہ تھا۔ اس چوکیدار کا نام تو بابو تھا، مگر ہم اسے خان چچا کہتے تھے۔ ہسپتال میں ماما کے فوری ٹیسٹ ہوئے اور یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ انہیں سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ جب ماما کو اس کا پتہ چلا تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ مجھ سے لپٹ کر رو دیں۔ ماما اب ایک لمحے کے لیے بھی سجاد کو اپنے گھر پر برداشت کرنا تو درکنار، اس کا منہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ لیکن انکل محمود اور مشتاق نے جوش کی بجائے ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں ترغیب دی
کہ ابھی بظاہر سب کچھ ایسے ہی رہنے دیا جائے اور اس مکار اور سازشی انسان سجاد پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا جائے کہ اس کی گھناؤنی سازش بے نقاب ہو چکی ہے، ورنہ وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے گا۔ ہم نے ماما کو اس ہسپتال میں داخل کروا دیا اور سجاد سے یہی کہا گیا کہ رات میں ماما کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، لہٰذا انہیں مجبوراً ہسپتال لانا پڑا۔ ظاہر ہے اور کیا کرتے، اسی لیے سجاد نے بھی مکارانہ خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ کسی بات پر بضد رہتا تو اس کا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ تاہم وہ بار بار ماما کو میری غیر موجودگی میں یہی مشورہ دیتا رہا کہ باجی یہاں اور بیمار پڑ سکتی ہیں، خواہ اس مہنگے ہسپتال کا بل بھی بنتا رہے گا۔ لیکن اب ماما ان کی کسی بات پر بھروسہ کرنے پر تیار نہ تھیں اور نہ ہی انہوں نے کچھ ظاہر ہونے دیا۔ شکر تھا کہ ماما کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ ہسپتال میں سیکیورٹی کا انتظام سخت تھا اور کچھ میں نے بھی پرائیویٹ طور پر ماما کی سیکیورٹی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ خان چاچا، انکل محمود اور مشتاق اس نازک وقت میں میرے کام آتے رہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ جلد یا بدیر سجاد سے بھی حقیقت چھپی نہیں رہ سکے گی اور وہ بالآخر اصلیت پر اتر آئے گا۔ تب مجھے تمہاری اشد ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت تمہارا فون آیا تو میں خوشی سے نہال ہو گئی، اور پھر جب یہ پتہ چلا کہ تم سیالکوٹ پہنچنے والے ہو تو میں خود ہی یہاں چلی آئی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے سہراب، ہمیں آج ہی کراچی لوٹنا ہوگا۔ سدرا اپنی والدہ کی وجہ سے بہت فکر مند تھی۔ وہ سیالکوٹ آ تو گئی تھی مگر اب واپسی کی فکر میں مبتلا تھی۔ وہ اپنے آنے کی تفصیل بتا کر چپ ہو گئی۔ کمرے میں یکلخت خاموشی چھا گئی۔ سدرا کی نگاہیں میرے چہرے پر تھیں اور میں فوزیہ اور راحیلہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں سدرا کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ یہ دونوں یہاں محفوظ رہیں گی؟ میں نے سکوت کا پردہ چاک کیا اور سوالیہ نظروں سے سدرا کی طرف دیکھا۔ بالکل، اسی لیے تو میں نے انہیں یہاں پہنچانے کا تمہیں مشورہ دیا تھا۔ سدرا جلدی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ مکان ہمارا ہی ہے، یہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ رحیم اور جنت ان دونوں کا پورا خیال رکھیں گے۔ بات ہماری تکلیف کی نہیں ہے، فوزیہ نے درمیان میں سنجیدگی سے کہا۔ وہ سدرا سے مخاطب تھی، پھر ایک نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے دوبارہ سدرا سے بولی، سہراب کی طرف سے مجھے اور راحیلہ کو پریشانی اور فکر تو لاحق رہے گی۔ فوزیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، راحیلہ نے بھی لب کشائی کی، سہراب کے بغیر ہمیں کہاں چین ملے گا؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی سدرا صاحبہ کہ کراچی سے آپ ہمیشہ کے لیے یہاں شفٹ ہو جائیں؟ فوزیہ نے آخر میں مشورہ دینے کے انداز میں کہا تو میں ان کی طرف دیکھ کر سمجھاتے ہوئے بولا، یہ تم دونوں کو اب یہاں آ کر کیا ہو گیا ہے؟ کراچی میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں اور اب ارادہ ہی بدل گیا۔ یہ دونوں ٹھیک کہہ رہی ہیں، سدرا نے ہولے سے کہا۔ ہم اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سدرا کے چہرے پر حزن و ملال کسی کیفیات نمودار ہونے لگیں۔ سچے اور پیار و محبت سے گندے ہوئے یہ رشتے ناتے ایک زنجیر ہی کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک کڑی الگ ہو جائے تو پوری زنجیر ہی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں سہراب کہ اب فوزیہ اور راحیلہ کا دنیا میں تمہارے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ان دونوں کا تمہارے لیے فکر مند اور پریشان ہونا فطری امر ہے۔ سدرا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن میں نے بھی تو کسی کی بات کا پاس کرنا ہے، میرے کاندھوں پر بھی تو ایک قرض کی طرح سوار ہے، اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا، سیٹھ سکندر کا مین ہی نہیں، میرا باپ بھی نمک خوار تھا، اور پھر ان کا مرنے سے پہلے وہ خط، اس کی عبارت کا ایک ایک لفظ ان کا مجھ پر اندھا اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ تمہیں ایسے کسی اور امتحان میں نہ ڈالوں سہراب۔ سدرا ایک دم دکھی ہو کر بولی، لیکن ڈیڈی کا وہ خط اور تمہارا حسن زن مجھے خاموش کرا دیتا ہے۔ ہم بلا وجہ ہی موضوع کے ٹریک سے اتر گئے ہیں۔ میں نے ایک دم گہری متانت سے کہا، یہ وہم وسوسے فکریں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، ایک پریشانی سے دوسری اور پھر تیسری، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ مصائب و مسائل سے ہر انسان کا پالا پڑتا ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ معاملات ذرا گمبھیر نوعیت کے ہوتے ہیں، مگر ان کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ قدرت اگر مجھے کسی کی مدد کرنے کا، اپنا نمک حلال کرنے کا موقع دے رہی ہے تو مجھے بھی اس نیک مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ زندگی تو یوں بھی اللہ کی امانت ہے، اچھا نہیں کہ یہ امانت دیانتداری سے رکھی جائے۔ میں چند ثانیے سانس لینے کو رکا اور پھر بولا، اور پھر اب تو یوں بھی میرا پیچھے ہٹنا ممکن نہیں رہا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے اور مصائب کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کیا جائے۔ سیاہ رات کے بعد ایک اچھی اور خوشگوار سحر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ تم دونوں کو اللہ سے میری کامیابی کی دعائیں کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے دلوں میں سکون رہے گا۔ پریشانی اور خوف کے بادل چھٹتے رہیں گے۔
میں نے آخر میں پیار بھری رسانیت کے ساتھ فوزیہ اور راحیلہ سے کہا تو ان دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ سدرا بولی، تم لوگوں کے کراچی سے روانہ ہونے کے بعد میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ مجھے بھی کراچی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر یہاں آباد ہو جانا چاہیے، لیکن اب شاید یہ بھی ممکن نہیں رہا۔ حالات ایک دم ہی اس قدر بگڑ چکے ہیں جس کا تمہیں بھی اندازہ ہوگا کہ اب ان سے مفر کی کوئی راہ نہیں بچی، ماں سوائے اس کے کہ ہمیں ہمت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ ماحول کے تقدر اور بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد سدرا اور میں نے کل شام ہی کراچی لوٹ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اس شام فوزیہ اور راحیلہ آرام کرنے لگیں۔ سدرا محمود کے ساتھ کہیں نکلی ہوئی تھی۔ یہ جون کی ایک گرم اور عجیب ٹھہراؤ پن کا احساس دلاتی شام تھی۔ میں گھر سے باہر نکلا۔ یہ گھر کچھ زیادہ پوش علاقے میں تو نہیں تھا، البتہ صدر بازار کے قریب واقع ہونے کے سبب پر رونق علاقہ ضرور تھا۔ چوڑی گلیاں، چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ، مصروف چوراہے، مکانات سبھی بنے ہوئے تھے۔ بقول سدرا کے ان کے والد کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ ان کے دو بڑے بھائی بھی ادھر ہی رہتے تھے۔ ایک بھائی کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ دوسرے کے ایک بیٹا اور بیٹی تھی، ان کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ بیٹی لاہور میں بیاہی تھی اور بیٹا نوکری کے سلسلے میں فیصل آباد جا کر آباد ہوا تھا اور وہیں اس نے شادی کر لی تھی۔ اب سدرا کے دونوں تایا انتقال کر چکے تھے۔ یہ ان کا آبائی مکان تھا اور سدرا کے والد نے ماں باپ کی نشانی کے طور پر اسے فروخت نہیں ہونے دیا تھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو حصہ دے کر پورا مکان اپنے نام کروا لیا تھا۔ سیالکوٹ سے مقبوضہ جموں کشمیر صرف 48 کلومیٹر ہونے کے سبب کشمیر کے برفزار پہاڑوں سے ٹکرا کر آنے والی ہوائیں جب یہاں مست خرام ہوتی ہیں تو سیالکوٹ کا موسم ایک دم بدل جاتا ہے۔ یہاں بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ اس شہر کو ایک جانب سے نالا ڈیک اور دوسری جانب سے دریائے چناب نے گھیر رکھا ہے۔ ایڈمرالہ یہاں کا معروف سیاحتی اور تفریحی مقام ہے۔ لوگ اکثر سیر اور پکنک کے لیے اور بالخصوص مچھلی کھانے کے شوقین وہاں ضرور جاتے ہیں۔ سدرا نے ہم سے ابھی دوپہر میں وہاں کی سیر پر جانے کے لیے کہا بھی تھا، مگر حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ تفریح کا موڈ بالکل بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں باہر نکلا تو ٹھہری ٹھہری گرم شام کے تھپیڑے میرے چہرے سے ٹکرانے لگے۔ میں مکان کے قریب ہی کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ مکان 4-5 مرلے سے کم کا نہ تھا۔ دیگر چھوٹے بڑے مکان بھی تھے، ان کی کوئی ترتیب یا ایک قطار نہ تھی، تاہم ان کی بناوٹ اور مکانیت بے ڈھنگی نہیں لگتی تھی۔ ہمارا گھر فرنٹ سٹریٹ کا گھر کہلاتا تھا۔ یہ بات مجھے ادھیڑ عمر ملازم شیخ رحیم نے بتائی تھی۔ میں یوں ہی چہل قدمی کے انداز میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو ہمارے مکان کے بالکل پچھواڑے ایک اور مکان نظر آیا۔ یہ مجھے بمشکل 2 مرلے کا ہی لگا۔ پرانی وضع کا اور کچھ بوسیدہ سا مغلیہ طرز کا لگتا تھا، جیسے کوئی تاریخی عمارت ہو۔ بادی النظر میں اس کی پرانی دیواروں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ اچانک میں چونکا۔ میں نے مین بازار کی طرف سے آنے والی 2 برقع پوش خواتین کو آتے دیکھا۔ گلی نما حصہ ہونے کے سبب یہاں کم ہی لوگوں کی آوک جاوک نظر آتی تھی۔ میں دوسری طرف دیکھنے لگا، بلکہ واپس گھر کی جانب پلٹنے ہی والا تھا کہ میں نے آخری سرسری نظر ان پر ڈالی تو چونک سا گیا۔ یہ دونوں خواتین اسی بوسیدہ سے گھر کے سامنے رک گئیں۔ پتہ نہیں کیوں ایکائکی میں پرانے مکان اور ان دونوں برقع پوش خواتین میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ اس چھوٹے سے بوسیدہ اور پرانی وضع کے مکان میں کیا واقعی کوئی رہتا بھی ہوگا، اور اب یہ حقیقت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ دونوں خواتین میں ایک ذرا بڑی عمر کی اور دوسری نوجوان تھی۔ بڑی عمر والی نے برقع ٹائپ فل ٹاپ چادر اوڑھ رکھی تھی، جبکہ نوجوان لڑکی نے عبایا۔ قد و قامت سے ہی میں ان کی عمروں کا کچھ اندازہ لگا پایا تھا۔ ایک بات جو خاص طور پر صرف میں ہی ایک لڑاکا کی حیثیت سے محسوس کر سکتا تھا وہ یہ تھی کہ بڑی عمر کی خاتون کی چال تو عام سی تھی، لیکن نوجوان عبا پوش لڑکی کی چال میں مجھے مخصوص انداز کی چابک دستی محسوس ہوئی تھی۔ ایک پھرتیلا پن تھا اس میں، ایک تربیت یافتہ لڑاکے کی نظر اسے چوکنا پن کا نام دے سکتی تھی جو میں اسے دے چکا تھا۔ بڑی عمر والی نے چابی نکال کر دروازے پر لگے تالے میں گھمائی اور پھر دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ مکان ایک منزلہ ہی تھا۔ میں سر جھٹک کر پلٹنے ہی والا تھا کہ یکدم ایک بائک گھوں گھوں کرتی تیزی سے میرے قریب سے کراس کر گئی۔ ذرا سی چوک پر وہ مجھ سے ٹکرا سکتا تھا۔ بائک پرانی سی تھی اور اس پر ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹ پہنے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ میں زور سے بدکا تھا، لیکن اس نوجوان کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے اس کی حرکت پر طیش سا آ گیا۔ میں رک کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور چاہتا تھا
کہ دوڑ کر اس نامعقول کا پیچھا کر کے اسے جا لوں، کیونکہ آگے بھی تنگ گلیاں سی تھیں اور وہ کہیں نہ کہیں بائک آہستہ ضرور کرتا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے غصیلے انداز میں پکارتا، میں چونک پڑا۔ وہ لڑکا بائک لیے سیدھا اسی مذکورہ مکان کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ پھر اس نے 2 بار ہارن دیا۔ مجھے اس کے ہارن دینے کا انداز کچھ خاص قسم کا لگا تھا۔ وہ تقریباً میری ہی عمر کا اور گورا چٹا تھا۔ اس نے بہت ٹائٹ جینز اور چست سی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ پیروں میں مخصوص سول کے جوتے تھے۔ بیلٹ کا بکل کافی چوڑا تھا اور اس پر کراٹے کے انداز میں بروس لی کی تصویر کندہ تھی۔ ایسی ہی تصویر اس کی شرٹ کے آگے اور پشت پر بھی بنی ہوئی تھی۔ وہ قد میں البتہ مجھ سے دبتا ہوا تھا۔ وہ خاصا کسرتی بدن کا مالک تھا اور اس کے مسلز بھی نظر آ رہے تھے۔ اب میں تجسس میں ٹھہر گیا۔ ذرا ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ اندر سے کسی نے جھانکا، پھر مخروطی انگلیاں نمودار ہو کر اس طرح متحرک ہوئیں کہ جیسے اس بائک والے نوجوان کو مخصوص اشارہ کر رہی ہوں۔ لڑکے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہی عبا پوش نوجوان لڑکی برآمد ہوئی اور بائک والے لڑکے کے پیچھے جا بیٹھی۔ بائک سٹارٹ ہوئی اور وہ دوبارہ میری جانب آنے لگی۔ اس بار وہ ذرا انسانیت سے چلا رہا تھا۔ میرے قریب گلی کا موڑ تھا۔ وہ آہستہ ہوا اور تب ہی میرے کانوں سے اس لڑکے کی پرشوخ آواز ٹکرائی۔ وہ لڑکی سے کہہ رہا تھا، ارے بابا، آخر کو تم کراچی کے ایک بڑے ڈان کی بیٹی ہو۔ تم سے نہیں ڈروں گا تو اور کس سے ڈروں گا؟ وہ آگے نکل گیا اور مجھے یوں لگا جیسے میں بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا ہوں۔ میرے کان بری طرح سائیں سائیں کرنے لگے۔ کراچی کے ڈان کی بیٹی، کراچی کے ڈان کی بیٹی، یہی گردان میرے اندر بار بار ہوتی رہی۔ کیا یہ لڑکے نے اس لڑکی سے مذاق میں کہا تھا یا پھر واقعی ایسا کچھ تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا، کیونکہ ڈان کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک ہی نام ابھرا تھا، باس اقبال۔ تو کیا یہ اقبال کی بیٹی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ڈان کی بیٹی ایسے سال خوردہ مکان اور سفید پوشی کی زندگی کبھی نہیں گزارتی۔ میں خود ہی سے سوال کرتا اور خود ہی جواب دینے لگتا تھا۔ خود سے میرے سوال بھی عجیب تھے اور جواب بھی۔ میں الجھن زدہ سا گھر کے دروازے کی جانب پلٹا ہی تھا کہ دروازے کے اندر سے میں نے شیخ رحیم کو نمودار ہوتے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ محلے کی سیر ہو رہی ہے جناب، رحیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بابا، کچھ ایسا ہی ہے، میں نے بھی ہولے سے مسکرا کر جواب میں کہا، اور پھر اس طرف اشارتاً اپنی گردن موڑتے ہوئے رحیم سے بولا، اس مکان میں کون رہتا ہے؟ میرا اشارہ اسی بوسیدہ مکان کی جانب تھا۔ اوہ، اس مکان میں ماں بیٹی رہتی ہیں؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ رحیم ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا۔ کوئی خاص تو نہیں، بس یوں ہی پوچھ لیا، میں نے کہا۔ مکان ذرا عجیب مغلیہ طرز تعمیر کا ہے نا، خاصا پرانا اور بوسیدہ بھی، اس لیے مجھے کچھ تجسس سا ہوا تھا کہ بھلا اس میں کون رہتا ہوگا۔ آپا شگفتہ اور ان کی جوان بیٹی نگہت کافی عرصے سے یہاں تنہا رہتی چلی آ رہی ہیں۔ بیچاری دونوں ماں بیٹی دکھی ہیں، لیکن باپردہ اور شریف ہیں۔ رحیم یوں ہی بتانے لگا اور میں بظاہر بے پرواہی لیکن درون خانہ غور سے اس کی باتیں سنتا اور سر ہلاتا رہا۔ کمال ہے، دونوں خواتین اکیلی رہتی ہیں، کوئی مرد تو ہوگا ان کے ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ تھا کبھی، لیکن پھر عرصہ ہوا وہ ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ وہ اس کا شوہر تھا، بالا بالا کہتے تھے اسے سب لوگ۔ میں تو خود اس محلے میں نیا ہی ہوں، مگر سنا میں نے بھی یہی ہے کہ شگفتہ جو آپا کے نام سے مشہور ہیں، ان کی اپنے شوہر سے نہیں بنی تھی، اس لیے وہ ان دونوں ماں بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بیٹی شاید اس وقت گود کی تھی۔ اب یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ وہ بیوی کے لیے نہیں مگر اپنی بیٹی نگہت کی محبت میں کبھی کبھار یہاں اس سے ملنے آتا ضرور ہے۔ رحیم نے بات مکمل کی اور میرے دماغ میں بالا بالا اور ساتھ ہی اقبال اقبال گونجنے لگا۔ پھر یوں ہی میں نے سر جھٹک دیا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر اقبال نامی شخص ایک ہی ہو، اگرچہ بالا اقبال کا ہی بگڑا ہوا نام تھا۔ میں اپنی سوچ پر ایک لمحے کے لیے خود ہی مسکرا دیا۔ تم مسکرا دیے صاحب؟ رحیم نے حیرت سے کہا۔ ہاں بابا، میں نے قدرے جھینپ کر کہا، بس یوں ہی، ایسی روایتی کہانیوں پر مجھے ہنسی اور کبھی رونا آ جاتا ہے۔ آؤ اندر چلیں۔ رحیم تو کسی کام سے نکلا تھا، اسی لیے وہ بازار کی طرف نکل گیا جبکہ میں اندر آ گیا۔ راحیلہ اور فوزیہ کچھ دیر آرام کے بعد جاگ چکی تھیں۔ جنت نے انہیں چائے دی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں چائے پینے اور آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اسی اثنا میں سدرا اور محمود بھی آ گئے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ چائے پینے لگے۔ 7 بج چکے تھے۔ میرے دماغ میں وہی دونوں خواتین آپا شگفتہ اور اس کی نوجوان بیٹی نگہت کا تذکرہ ہی گونجتا رہا۔
آج سدرا اور محمود کے ساتھ میری رات 10 بجے والی ٹرین میں کراچی روانگی تھی۔ فوزیہ اور راحیلہ اداس اور چپ چپ سی تھیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ خود میرا بھی اب اس نئی اڑچن کے بعد یہاں سے جانے کا ارادہ بدلنے لگا تھا۔ میں شگفتہ آپا اور اس کی نوجوان بیٹی کا یہ معمہ حل کرنا چاہتا تھا۔ جیسا کہ میں سوچ رہا تھا، اگر وہی درست تھا تو پھر ہمارا ایک اہم دشمن ہماری بغل میں ہی موجود تھا۔ اگرچہ ان دونوں ماں بیٹی کو میں دشمن تو نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اگر ان کا کسی بھی حوالے سے اقبال سے تعلق نکلنے لگتا تو پھر یہ اس کے خلاف میرے ہاتھ ایک اہم ہتھیار ثابت ہو سکتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں عارضی طور پر ہی صحیح کراچی جانے کا اپنا پروگرام سر دست ملتوی کرتا بھی تو وہاں کے معاملات کا کیا بنتا۔ میں اس پر غور کرنے لگا۔ مختلف زاویوں سے سوچ بچار کے بعد اچانک میرے ذہن میں اس مسئلے کا بھی حل آ ہی گیا۔ میں نے سدرا اور محمود سے جب ان دونوں مذکورہ خواتین کا ذکر کیا تو انہیں بھی حیرانی ہوئی، وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ میں تو اتنا عرصہ یہاں کبھی رہی بھی نہیں، اس لیے میں یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ آیا کبھی وہ مردود اقبال یہاں آیا ہوگا۔ سدرا نے کہا، میرا خیال ہے رحیم اور جنت سے پوچھ لیتے ہیں۔ محمود نے مشورہ دیا، وہ میں ان سے پوچھ چکا ہوں، انہوں نے اس حلیے کے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، البتہ ایک نوجوان ضرور آتا جاتا رہا ہے جس کے ساتھ اس لڑکی نکہت کی دوستی ہے۔ لیکن کراچی والے مسئلے کا کیا کیا جائے؟ ماما کی جان خطرے میں ہے۔ سدرا نے پریشانی سے کہا تو میں بولا، میرا خیال ہے آپ اور محمود صاحب کراچی چلے جائیں، آپ کی موجودگی وہاں ضروری ہے۔ اب جب کہ آپ کی ماما کو بھی اپنے سوتیلے بھائی کی اصلیت کا علم ہو ہی چکا ہے تو اور زیادہ محتاط رہتے ہوئے اور سجاد بیگ پر کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اسے مزید کوئی اور گل کھلانے کا موقع نہ دیا جائے۔ وہ بہرحال آپ کے گھر کا مالک نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کی زبردستی کر سکتا ہے، تاہم اس کے ڈھکے چھپے شر اور کسی قسم کی بدماشی سے بچنے کے لیے مجھے ایک شخص پھوٹا خان سے بات کرنا ہوگی۔ وہ میری غیر موجودگی میں ضرور آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ پھوٹا خان؟ سدرا زیر لب بڑبڑائی، کہیں یہ وہی شخص تو نہیں جس نے میری ضمانت کروائی تھی؟ میں نے درمیان میں اس کی بات کاٹ کر ہولے سے کہا، یہ اس شخص کا مجھ پر ایک بڑا احسان تھا جس نے مجھے اس راشی اور ظالم پولیس انسپیکٹر تیمور سے جان چھڑوائی تھی، ورنہ وہ خبیث تو مجھے تھانے میں ہی ماورائے قانون ہلاک کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کا کوئی رابطہ نمبر؟ سدرا نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ ہے میرے پاس، تو پھر اس سے بات کر لو، وہ جلدی سے بولی۔ لیکن آخر یہ پھوٹا خان ہے کون؟ دفتن راحیلہ درمیان میں بول پڑی۔ ہم اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ خاصی دور کی کوڑی لانے کے انداز میں مزید بولی، اس پر اسرار آدمی کی خود اپنی ذات 7 پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ نہ جانے یہ کون آدمی ہے اور کیوں سہراب کا اتنا ہمدرد بنا ہوا ہے۔ میں اور فوزیہ بار بار اس آدمی کے متعلق تبادلہ خیال کرتی رہی ہیں۔ لگتا ہے یہ بھی کوئی خطرناک آدمی ہے اور ضرور اقبال کی طرح یہ بھی کوئی بڑا کریمنل یا کسی بڑے ڈان کا حواری ہے۔ اس کے متعلق ہمارا ایک گمان یہ بھی ہے کہ یہ اقبال کا کوئی مخالف یا دشمن گروہ ہے جو ہماری مدد کی آڑ میں سہراب کو اپنے احسان تلے دباتے ہوئے اسے مستقبل میں اپنے مطلب کے لیے کیش کر سکتا ہے۔ فوزیہ نے بھی راحیلہ کی بات کے تناظر میں یہ کہا تو میں مسکرا کر بولا، یہ بات میرے ذہن میں پہلے سے ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ابھی سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھوٹا خان یا در پردہ اس کا کوئی باس ایسا کچھ سوچے ہوئے بھی ہے تو اسے یہ علم ضرور ہوگا کہ میں بہرحال کوئی کریمنل نہیں ہوں اور نہ ہی قانون شکنی کرنا میرا کبھی مقصد رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے مخالف گروہ کے سربراہ اقبال کی بیخ کنی کے سلسلے میں اگر میری وجہ سے اسے کوئی موقع ہاتھ آیا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے کہ اس کی مدد لے لی جائے، بلکہ وہ مدد میں لے ہی چکا ہوں۔ القصہ میں نے پھوٹا خان سے فون پر رابطہ کیا، اس نے مجھے نمبر دے رکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ٹھٹھا میں رہتا ہے اور کراچی میں بھی اس کی سکونت رہتی ہے۔ یہ ٹیلی فون نمبر اس کی کراچی والی کسی رہائش گاہ کا تھا۔ دوسری طرف جانے والی تیسری بیل پر کسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو، ایک سپاٹ سی مردانہ آواز دوسری جانب سے ابھری۔ پھوٹا خان سے بات ہو سکتی ہے؟ میں نے بھی اسی لہجے میں پوچھا۔ تم کون ہو بابا؟ دوسری طرف سے بھی اسی لہجے میں پوچھا گیا۔ میرا نام سہراب ہے اور پھوٹا خان میرا دوست ہے۔ میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ دوسری جانب اچانک تھوڑی دیر کے لیے خاموشی طاری رہی، پھر جب دوبارہ وہ شخص بولا تو اس کا لہجہ سپاٹ یا روبدار ہونے کی بجائے ایک دم خفیف سا ہو گیا اور فوراً بولا، اچھا سہراب سائیں، میں پہچان گیا آپ کو۔ سائیں، پھوٹا خان نے مجھے تمہارے بارے میں بتا رکھا تھا
کہ جیسے ہی تمہارا کوئی فون آئے انہیں اطلاع کر دوں۔ بس تسلی کے لیے مجھے فقط اتنا بتا دو کہ کیا آپ وہی سہراب علی خان ہیں جسے سائیں پھوٹا خان نے تھانے سے ضمانت پر رہا کروایا تھا؟ میں وہی ہوں سائیں، میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ اس کی تسلی ہو گئی تو وہ بولا، بہترین ہو گیا۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے سائیں کہ میری تسلی ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ تو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ جیسے ہی سہراب کا کوئی فون آئے انہیں خبر کر دوں۔ آپ اپنا نمبر بتا دیں جہاں سے فون کر رہے ہیں، وہ آئیں گے تو خود ہی آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ میں نے اسے یہاں کا نمبر بتا دیا اور یہ بھی کہ میں زیادہ دیر اس نمبر پر نہیں مل سکوں گا۔ اس شخص نے اپنا نام منٹھار بتایا تھا۔ بہترین ہو گیا سائیں، وہ بولا۔ اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ سدرا اسی رات 10 بجے والی ٹرین میں محمود کے ساتھ کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے ابھی آپا شگفتہ اور اس کی بیٹی نگہت کی تھوڑی بہت جاسوسی کرنا تھی۔ راحیلہ اور فوزیہ میرے کراچی نہ جانے پر خوش ہو گئی تھیں۔ مجھے پھوٹا خان کے فون کا بھی انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی وہ آئے گا یا منٹھار کے ذریعے اسے میرا پیغام ملے گا تو وہ فوراً مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ رات 10 بجتے ہی میں گھر سے باہر نکل آیا۔ قریب نکڑ پر دودھ والے کی دکان تھی، وہاں لوگ ٹھنڈی کھوئے والی بوتلوں کا دودھ پیتے یا میٹھی لسی۔ میں بھی اسی طرف چلا گیا۔ وہاں گاہکوں کا رش دیکھنے میں آ رہا تھا۔ زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی تھی۔ مختصر سے احاطے میں بھی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ باقی لوگ کھڑے کھڑے دودھ یا میٹھی لسی پینے میں مشغول تھے۔ چند لوگ بائک پر بھی تھے اور ان کے ہمراہ کوئی خاتون یا لڑکی بھی ہوتی۔ میں نے بھی دودھ کی بوتل لے لی اور کھڑے ہو کر پینے لگا۔ یہاں سے مجھے آپا شگفتہ کے گھر کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ دروازے والی دیوار دوسری جانب تھی، لیکن اگر کوئی وہاں آتا جاتا تو مجھے نظر آ جاتا، جبکہ دروازے پر کھڑا کوئی دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ اچانک ایک بائک بھوں بھوں کرتی آئی اور قریب سے گزر گئی۔ میں نے چونک کر دیکھا اور یک لخت میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ وہی نوجوان لڑکا تھا جسے میں نے آج تقریباً سپہر میں دیکھا تھا۔ وہ سیدھا اسی مکان کے سامنے جا کر رکا اور دوبارہ مخصوص انداز میں ہارن بجایا۔ میں دودھ کی بوتل پیتے ہوئے اسی سمت تکتا رہا۔ ذرا دیر بعد ہی وہ لڑکی اندر سے برآمد ہوئی۔ اس نے عبایا نہیں پہنا ہوا تھا، ایک چادر سی ضرور اوڑھ رکھی تھی۔ وہ اسی پھرتی اور چابک دستی سے اچھل کر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی، جیسا کہ میں اس کو پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ یہ دونوں کسی فائٹر کلب کے ممبر ہو سکتے تھے، کیونکہ ایک بڑی اور نامعلوم تربیت گاہ کا میں بھی ممبر رہ چکا تھا۔ بھلا ایسی باتیں میں کیسے دوسروں میں فوری طور پر محسوس نہیں کر لیتا۔ میری دودھ کی بوتل ختم ہو گئی۔ بختیارے کی دی ہوئی پرانے ماڈل کی کرولا کار کی چابی میری جیب میں تھی۔ میرا ارادہ ان کے تعاقب میں جانے کا ہوا۔ ابھی میں دوڑ کر گھر کے سامنے کھڑی کار میں سوار ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ انہیں ادھر ہی آتے دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ دونوں یہاں لسی یا دودھ پینے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً ان کی جانب سے نظریں ہٹا کر ایک عدد میٹھی لسی کے گلاس کا بھی آرڈر دے دیا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے میرے قریب آ کر رک گئے۔ لڑکے نے ایک دو بار بلا وجہ شوخی میں بائک کے ایکسیلریٹر کو زور سے بوں بوں کیا اور سوئچ آف کر دیا۔ دونوں بائک سے اتر گئے۔ میں نے بظاہر سرسری نظر ان پر ڈالی اور دودھ والے سے لسی کا گلاس لے لیا۔ لڑکے نے بائک کو سائیڈ سٹینڈ پر کھڑا کیا اور لڑکی اس پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ لڑکے نے دودھ والے کو ہانک لگائی۔ چودھری صاحب 2 گلاس میٹھی لسی ابھی حاضر کرتا ہوں۔ اونچے تخت پر بڑا سا چوبی پٹڑا رکھے ایک پہلوان نما لنگی پہنے شخص نے کہا اور پھر لسی گھڑکنا شروع کر دی۔ میں بظاہر ان دونوں سے لا تعلق اور دانستہ لسی کے گلاس کے آہستہ آہستہ گھونٹ بھرنے لگا کہ یہ جلدی ختم نہ ہو جائے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ لڑکی بائک کی گدی پر ٹکی بیٹھی رہی اور لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم امی جان کی فکر نہ کرو وسیم، بس میرے پاپا ذرا، لڑکی نے کہتے ہوئے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ وہ بہت آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ میں ان سے چند ہی قدموں کے فاصلے پر لا تعلق سا کھڑا گلاس ہلا ہلا کر لسی پیتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا، جب تمہارے پاپا کا تم دونوں ماں بیٹی کی زندگی میں کوئی دخل ہی نہیں، تو پھر آخر تمہیں کیوں ان کی اتنی فکر ستاتی ہے؟ لڑکے نے، جس کا نام وسیم معلوم ہوا، قدرے جھلا کر کہا۔ ہے تعلق، کیسے نہیں ہے؟ لڑکی نے کہا۔ امی جان سے نہیں تو یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ میرے تو وہ بہرحال پاپا ہیں اور رہیں گے۔ وہ مجھے بھولے ہیں نہ میں انہیں بھلا سکی ہوں، تو کیا انہیں انٹرویو دینے کے لیے مجھے کراچی جانا پڑے گا؟
لڑکے نے کہا تو لڑکی ہنسی۔ اسی وقت انہیں لسی کے 2 گلاس تھما دیے گئے۔ دونوں نے چند گھونٹ بھرے۔ اس دوران بیک وقت دونوں نے میری جانب بھی دیکھا اور میں فوراً ان سے نظریں ہٹا کر اپنے گلاس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارے نہیں بابا، میں نے بتایا تو تھا تمہیں، پاپا صرف مجھ سے ملنے کے لیے اتنی دور کا سفر کر کے آتے ہیں، کبھی اپنے کسی آدمی کو بھیج دیتے ہیں میری خیر خیریت کے لیے اور کچھ قیمتی تحفے دینے کے لیے۔ تمہاری امی جان کو اقبال چوک والے بنگلے کا علم ہے جہاں تم دونوں باپ بیٹی کی ملاقات ہوتی ہے؟ بالکل ہے، انہیں سب معلوم ہے، مگر وہ باپ بیٹی کی محبت کے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہیں کرتی۔ امی جان کی یہ بات مجھے بے حد پسند ہے۔ اچھی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اقبال چوک والے بنگلے میں ہی انٹرویو دینا ہوگا۔ یہ تم نے کیا انٹرویو کی رٹ لگا رکھی ہے؟ لڑکی مصنوعی خفگی سے بولی۔ اسی وقت 3 اوباش سے لڑکے 2 بائکس پر وہاں آ پہنچے۔ ایک نے لڑکی پر کوئی جملہ کسا، تینوں اتر گئے۔ وسیم نامی لڑکا طیش میں آ گیا۔ لڑکی نے اسے پنگا لینے سے منع کر دیا۔ بظاہر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ان تینوں لڑکوں نے لسی اور دودھ کا آرڈر دیتے ہوئے پھر لڑکی پر جملہ کسا۔ اس بار بہت ہی ناگوار اور بیہودہ جملہ تھا جسے سن کر وسیم ہی نہیں، اس کی دوست لڑکی بھی بری طرح طیش میں آ گئی۔ تم ٹھہرو وسیم، اس نے مجھ پر جملہ کسا ہے، اسے مزہ بھی میں ہی چکھاؤں گی، لڑکی نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا اور میری نظروں نے حیرت ناک منظر دیکھا۔ لڑکی نے لسی کا گلاس اپنے دوست کو تھمایا اور چادر اتار کر اسے گھما کر رول کرتے ہوئے اپنی کمر پر بیلٹ کی طرح کس لی۔ تبھی میں نے دیکھا وہ اندر سے خاصی چست پینٹ اور اسی طرح کی قمیض پہنے ہوئے تھی، ایسے میں وہ مزید سمارٹ اور خوبرو نظر آ رہی تھی۔ وہ ان تینوں اوباشوں کے قریب گئی اور پھر اگلے ہی لمحے میری ہی نہیں دکان پر کھڑے لوگوں کی بھی آنکھیں پھیل گئیں۔ لڑکی نے رائٹ کک کو اس طرح گھما کر ایک اوباش لڑکے کے سینے پر رسید کیا کہ وہ اچھل کر سڑک پر جا گرا۔ دوسرے لڑکے نے اس پر حملہ کرنا چاہا تو وہ لڑکی دوسری ٹانگ پر گھومی اور رائٹ ہک کی ضرب اس کی پسلیوں میں رسید کر ڈالی۔ دوسرے اوباش لڑکے کے منہ سے اگ کی کرہ آواز خارج ہوئی اور تیسرے نے دودھ کی بوتل پھینکی اور بائک کی جانب دوڑا۔ ارے ارے، اب کہاں جا رہے ہو؟ ساری شوخی نکل گئی ایک زنانی کی مار سے۔ وسیم نامی لڑکا چہک کر بولا، ابھی تو میں نے ہاتھ نہیں دکھایا۔ باقی 2 مضروب لڑکوں نے بھی وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ انہوں نے غلط جوڑے سے پنگا لے لیا۔ اب انہیں کون بتاتا کہ اپنے وسیم باؤ اور نگہت بی بی کیا شے ہیں۔ پہلوان دودھ والے نے بھی ہانک لگائی۔ لوگ ستائشی نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ دودھ والا کسی کو بتا رہا تھا کہ یہ نوجوان جوڈو کراٹے کلب کا ممبر ہے۔ یہ آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں نے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس لی، جبکہ میری مشاق اور گھاگ نظروں نے پہلے ہی ان کی چال کی چابک دستی سے یہ بات تاڑ لی تھی کہ دونوں عام لڑکا لڑکی نہیں ہیں۔ وہ دونوں ایک بار پھر آرام سے لسی پینے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری لسی کا گلاس ختم ہو چکا تھا لیکن میں ابھی ان دونوں کی مزید باتیں سننے کو بے قرار تھا، مگر مجبوری تھی، اس لیے میں نے بل دیا، گلاس رکھا اور پلٹ گیا۔ رات کی تاریکی میں گلی کی سڑک سنسان ہونے لگی تھی۔ میں ذرا آگے جا کر ایک چھپراسی دکان کے تھڑے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب میرے سامنے لڑکی کا گھر تھا اور بائیں جانب سدرا کا۔ لڑکا اور لڑکی کے نام مجھے معلوم ہو چکے تھے۔ دیکھا جاتا تو اب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ آیا نگہت نامی لڑکی واقعی باس اقبال کی بیٹی تھی یا کچھ اور۔ دفتن بائک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں تاریک گوشے میں دبکا رہا۔ وہ دونوں گھر کی طرف ہی آ رہے تھے، میرے قریب سے گزرے ہی تھے کہ بائک کا انجن بند ہو گیا۔ نگہت اتر گئی، اس کا گھر قریب تھا۔ وسیم کک مارتا رہا مگر بائک نے سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لیا۔ اوہ، یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ وسیم نے جھلا کر بائک کو کوسا۔ اوکے نگہت، تم جاؤ، کوئی تار وار ہل گئی ہوگی، میں دیکھ لوں گا، وسیم نے اس سے کہا۔ نہیں، تم دیکھ لو، کیا پتہ کسی شے کی ضرورت پڑ جائے تمہیں۔ نگہت نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دونوں میں پکا یارانہ لگتا تھا۔ میں ابھی تک تاریک گوشے میں کھڑا تھا، وہ اگر غور سے اس طرف دیکھتے تو میرا حیولہ انہیں نظر آ جاتا۔ مجھے ایک بار پھر امید ہو چکی تھی کہ شاید اب میرے مطلب کی کوئی بات کریں، مگر بائک کے سوا اور کوئی موضوع اب ان کے پاس نہیں رہا تھا۔ بالآخر میں کچھ سوچ کر ان کی مدد کے لیے تاریک گوشے سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے اچانک سامنے سے نمودار ہوتے دیکھ کر دونوں ہی چونک کر میری جانب متوجہ ہوئے۔ آپ کی تعریف، وسیم نے خشک لہجے میں مجھ سے کہا۔ نگہت بڑے غور اور تیز نگاہوں سے مجھے تکے جا رہی تھی۔
میرا قد وسیم سے نکلتا ہوا تھا اور ڈیل ڈول بھی اس سے سوا ہی تھا۔ پینٹ شرٹ اور پیروں میں جوگر ٹائپ بوٹ میں نے بھی چڑھا رکھے تھے۔ تم وہی تو نہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے پہلوان کی دکان پر؟ میں وہی ہوں، میں نے نگہت کی بات کاٹ کر جواب میں کہا۔ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ اس نے ترش لہجے میں پوچھا۔ لو، نیکی برباد، گناہ لازم، آپ نے تو الٹا مجھ سے سوال جواب کرنا شروع کر دیے۔ معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنا راستہ لیتا ہوں، کہتے ہوئے میں جانے کے لیے ایک طرف کو بڑھا۔ اے مسٹر ٹھہرو، اچانک عقب سے وسیم نے تیز آواز میں مجھے پکارا۔ میں رک گیا مگر اس کی جانب پلٹنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ تبھی میں نے نگہت کو وسیم سے کہتے سنا، یہ ہمارے مکان کی جاسوسی کر رہا ہے، جو جی کا آدمی لگتا ہے۔ ادھر آؤ۔ وسیم کا لہجہ تحکمانہ اور خاصا اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، نہ ان کی جانب گھوما اور اسی طرح دوسری جانب منہ کیے بولا۔ میں آگے بڑھے ہوئے قدم پیچھے نہیں اٹھاتا اور پیٹھ پیچھے آواز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جو کہنا ہے ادھر آ کر اور میرے سامنے کھڑے ہو کر بولو، میں صرف 3 سیکنڈ تک تمہارے آنے کا انتظار کروں گا۔ وہی ہے، ورنہ کس کی جرت ہے ہمیں للکارنے کی؟ نگہت نے پھر وسیم سے خسر پھسر کی۔ ٹھیک اسی وقت کسی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹ سے تاریک سڑک کا یہ گوشہ چندے آنے لگا۔ بغیر ہڈ والی ایک جیپ تیزی سے ایک موڑ کاٹ کر آئی اور اس کے ٹائر چرچرائے۔ میں نے دیکھا اس میں سوار 4 تنوع مند لڑکے ننچکو پکڑے اور ہاتھوں میں کلپ لگائے کدکڑے مار کر نیچے اترے۔ میں گھوم گیا۔ جیپ وسیم اور نگہت کے قریب کھڑی تھی۔ ان چاروں نے آنن فانن ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں نے دیکھا وسیم اور نگہت بھی ایک لمحے کو پریشان سے نظر آنے لگے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا دونوں سے کوئی پرانا حساب کتاب چل رہا تھا، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نگہت نے وسیم سے میرے بارے میں کہا تھا کہ یہ جوجی کا آدمی لگتا ہے۔ باہر کیف میری رگوں میں خون کی گردش یکلخت تیز ہو گئی۔ میں ان سب سے چند قدموں کے فاصلے پر اب ان کی جانب رخ کیے دونوں ٹانگیں پھیلائے کھڑا تھا۔ لڑکوں میں ایک نسبتاً قداور اور کسرتی جسم کے مالک لڑکے نے میری جانب ہانک لگاتے ہوئے چٹکی بجا کر کہا، اوئے تو جا یہاں سے، پرائے جھگڑے میں بلا وجہ خرچ ہو جائے گا۔ نہیں، میں تماشا دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے وہیں کھڑے کھڑے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوئے تیری تو! وہی لیڈر نما لڑکا ننچک کو گھماتا ہوا میری جانب بڑھا۔ ان دونوں پر نظر رکھو، پہلے میں اس تاریک گلی کے لوسی کتے کو لٹا دوں۔ مجھے کتے والی گالی نے نیچے سے اوپر تک بری طرح سنسنا کر رکھ ڈالا۔ وہ تیزی اور مہارت سے ننچک کو گھماتا ہوا میری جانب بڑھ رہا تھا اور میں اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھے بظاہر مطمئن انداز میں ٹانگیں پھیلائے کھڑا رہا، اور پھر جیسے ہی وہ قریب آیا اور اس نے ننچکو کا وار مجھ پر کیا تو میں نے کھڑے کھڑے فقط اپنی ایک ٹانگ اس مہارت سے بلند کر کے اس کے گردش کرتے ننچکو میں اڑا دی کہ وہ زنجیر سمیت میری ٹانگ میں لپٹ گیا۔ مجھے ننچکو کی زنجیر کی جکڑن سے تکلیف تو پہنچی تھی، مگر وہ اس تکلیف سے زیادہ نہ تھی جو کتے والی گالی سے مجھے پہنچی تھی۔ میں نے اپنی ٹانگ کو ایک جھٹکا دیا اور ننچکو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر میری ٹانگ میں لپٹا رہ گیا۔ میں نے ابھی تک اپنے دونوں ہاتھ پہلوؤں سے نہیں ہٹائے تھے۔ لیڈر لڑکے کی ہی نہیں بلکہ وسیم اور نگہت سمیت اس کے باقی تینوں جنگجو نظر آنے والے ساتھیوں کے چہروں پر حیرت اور کچھ دلچسپی سی لہرائی تھی۔ میں تم جیسے آوارہ اور سڑک چاٹنے والے کتوں سے اپنے ہاتھ گندے کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ انہیں صرف لاتوں سے بھگایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ننچکو سے لپٹی ہوئی ٹانگ کو پھر اٹھایا۔ ایک لمحہ ہکا بکا سے کھڑے لیڈر لڑکے کے چہرے کے سامنے چند سیکنڈ تک کچھ انچ کے فاصلے پر کیے رکھا اور پھر اسی سے اس کے سینے، گردن اور چہرے پر بجلی کسی تیزی سے ضربات رسید کرتا چلا گیا۔ ہاتھوں سے چلانے والے ننچکو کو میں صرف ایک ٹانگ سے چلا رہا تھا اور یہ بظاہر ان متوقع فائٹر کلب کے ممبران کے لیے نیا ہی تھا۔ یوں ننچکو کے دونوں موٹے اور لمبے دستے تالیاں پیٹتے اس کی تواضع کرتے رہے اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے بتہرے جتن کرتا رہا، مگر میرے اندر تو جیسے پارا دوڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اپنے لیڈر کا یہ حشر دیکھ کر اس کے باقی تینوں ساتھی اپنے اصل دشمنوں یعنی وسیم اور نگہت کو بلا کر میری جانب لپکے ہی تھے کہ تب وسیم اور نگہت بھی بیک وقت میری مدد کو حرکت میں آئے اور پھر اچھا خاصا جنگ کا سا سماں طاری ہو گیا۔ ارد گرد اور گھروں سے کچھ لوگ نکل آئے اور تب ہی اچانک پولیس سائرن کی آواز ابھری۔ شاید کوئی گشتی پولیس موبائل اس طرف کو نکل آئی تھی۔ دشمنوں کے بعد پولیس والوں سے تو مجھے خدا واسطے کا بیر تھا، یہی وجہ تھی کہ سائرن کی آواز سنتے ہی
میں نے راہ فرار کی ٹھانی اور دوڑ لگانے کی بجائے نہایت ہوشیاری اور مستعدی سے تاریکی میں کھسک گیا۔ یہاں تنگ سی گلی تھی، میں اندر داخل ہو گیا اور تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ عقب میں سائرن کی آواز بدستور سنائی دیتی رہی، پھر اس کے بعد ٹائروں کی چرچراہٹ اور بائک کے سٹارٹ ہونے کی بھی آواز ابھری۔ پولیس اور وہ سب لڑکے ان میں مصروف ہو گئے اور میں اب گلیوں کی راہ لیتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ اب میرے چلنے کا انداز مٹر گشت کرنے کا سا تھا، اگرچہ پولیس کا خطرہ اپنی جگہ تھا تاہم فوری طور پر ٹل ضرور گیا تھا۔ میں ایک چکر گھوم کر گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ پھوٹا خان کا فون آیا تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ 2 بار پھوٹا خان کا فون آ چکا ہے، راہیلہ بولی۔ میں ذرا قریبی چوک پر میٹھی لسی پینے چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، تم سے کیا بات کی اس نے؟ یہی کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور باقی خیریت معلوم کرتا رہا۔ تم نے کیا بتایا اسے؟ میں نے کہا، اب یہ تو اسے بھی پتہ ہی تھا کہ ہم سیالکوٹ پہنچ چکے ہیں، راہیلہ بولی۔ باقی اقبال وغیرہ کے بارے میں پوچھتا رہا کہ اس کے کسی آدمی سے کوئی ٹکراؤ وغیرہ تو نہیں ہوا، لیکن میں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کی تفصیل سہراب ہی آ کر بتا سکتا ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ اس کا فون ہوگا، راہیلہ بولی۔ فوزیہ کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ راہیلہ نے بھی کمرے کا رخ کیا۔ میں فون کی جانب بڑھا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، اڑے بابا، سہراب خان، کیا حال ہے تمہارا؟ سب خیریت ہے نا؟ مجھے تمہاری بڑی فکر ہو رہی تھی۔ منٹھار نے مجھے بتایا کہ تم نے فون کیا تھا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ فی الحال سب ٹھیک ہے سائیں، میں نے سکون سے کہا اور پھر مختصراً اسے بتا دیا کہ ہم سیالکوٹ پہنچ چکے ہیں اور باقی تفصیل سر دست بتانا مقصود نہیں سمجھا۔ اچھا ہوا تم نے رابطہ کیا، مجھے تسلی ہو گئی۔ وہ بولا، اب کراچی کب واپسی ہے؟ اس نے آخر میں پوچھا۔ کچھ ہی دن میں متوقع ہے، میں نے مختصر جواب دیا، مگر آپ سے ایک ضروری کام تھا۔ اڑے بابا، حکم کرو، کیا بات ہے؟ پھوٹا خان نے حسب عادت فراخ دلی سے کہا۔ میں نے اسے سیٹھ سکندر مرحوم کی بیوہ اور اس کی بیٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، بس سائیں، اسی سلسلے میں آپ سے تھوڑی سی مدد چاہیے تھی۔ جب تک میں یہاں ہوں، جلد کراچی پہنچ گیا تو پھر میں سنبھال لوں گا۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ بولا۔ اقبال کے بعد سجاد بیگ ہمارا بھی ٹارگٹ ہے۔ ویسے یہ اچھا ہوا کہ بیگم سکندر کو بھی اپنے بھائی کی بدنیتی کا پتہ چل گیا۔ ویسے یہ انکشاف میرے لیے حیرت انگیز ہے کہ وہ اس کا سوتیلا بھائی ہے۔ بس مہربانی سائیں، یہی کہنا تھا میں نے۔ پھر وہی بات، مہربانی، احسان، یہ سب دوستی یاری میں نہیں ہوتا، بس فرض دوستی ہوتا ہے، اس نے کہا اور پھر کچھ توقف کے بعد بولا، شاید تمہارے علم میں نہ ہو، اقبال کے 2 نئے پالتو کتے سلیم چھالیا اور راجو بوری تمہارے پیچھے پنجاب روانہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایک مخبر نے اطلاع دی تھی، ہوشیار رہنا، شاید ان لوگوں کو تمہاری سیالکوٹ روانگی کی خبر ہے۔ اطلاع دینے کا شکریہ سائیں، میں محتاط رہوں گا، میں نے کہا۔ رابطہ منقطع ہونے کے بعد میرا دھیان اس نوجوان جوڑے وسیم اور نگہت کی طرف چلا گیا۔ جھگڑے کے دوران پولیس آ گئی تھی اور میں کھسک آیا تھا۔ اب نہ جانے وہاں کیا صورتحال تھی۔ آیا پولیس دوسرے حملہ آور لڑکوں کے گروپ کے ساتھ ان دونوں کو بھی پکڑ کر لے گئی تھی یا نہیں، مجھے اس کے بارے میں علم نہ تھا۔ اب رات بھی نصف بیت چلی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ صبح میں 10 بجے جاگا۔ راہیلہ اور فوزیہ جاگ چکی تھیں اور ناشتے کی میز پر میرا انتظار ہو رہا تھا۔ جنت اور رحیم ہماری خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے غسل وغیرہ کر کے نئی چست پینٹ اور اس کے اوپر ٹی شرٹ پہن لی۔ سیاہ چست پتلون پر ہلکی پرپل ٹی شرٹ بھلی لگ رہی تھی۔ میری کسرتی دراز قامتی اس میں خوب جچ رہی تھی۔ سیاہ گھنے بال میں نے جل لگا کر پیچھے کی طرف بنا رکھے تھے۔ جب میں ناشتے کی میز پر پہنچا تو فوزیہ میری جانب محبت سے دیکھ کر مسکرائی اور راہیلہ نے فقط ایک سنجیدہ سی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ اب اس نے میرے ساتھ وہ پرانی روش چھوڑ دی تھی جس سے مجھے چڑ ہوتی تھی۔ شاید اس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ اسے میری شکل میں جو منزل دکھائی گئی تھی اس کا اب حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کا رویہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہو گیا تھا جیسے کوئی بڑا بزرگ یا بڑی بہن ہوتی ہے۔ ہم ناشتے میں مشغول ہو گئے۔ رات پھوٹا خان سے تمہاری کیا بات ہوئی؟ ناشتے کے دوران راہیلہ نے دریافت کیا۔ یہی کہ ذرا اقبال اور سجاد بیگ پر کڑی نظر رکھے اور سدرا اور اس کی ماں کو بھی ان سے تحفظ دینے کی کوشش کرتا رہے۔ تم اس اجنبی آدمی پر کچھ زیادہ ہی انحصار کرنے لگے ہو، راہیلہ بولی۔ مجبوری ہے، جان کا رزق تم نے لے رکھا ہے، پریشانیاں ہم بھگت رہے ہیں، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ رہا نہیں۔
باوجود اس کے پھوٹا خان کا دم چھلا میری سمجھ سے باہر ہے، راہیلہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ شاید یہ حالات کا شاخسانہ تھا کہ وہ بہت تلخ ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کی بات غلط بھی نہیں تھی، بلکہ اسے ہی نہیں فوزیہ کو بھی پھوٹا خان سے ڈر ہی لگتا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ ہم جس قدر اس آدمی کا احسان لیں گے، وہ مجھے اتنا ہی اپنے کسی غلط کام میں شامل ہونے پر مجبور کر سکتا ہے، اگرچہ ابھی تک ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی تھی، جبکہ میرا خیال ان دونوں سے مختلف تھا۔ میں نے کہا، تم بلا وجہ پھوٹا خان کی طرف سے بدگمانی یا کسی بے معنی خدشات کا شکار ہو۔ وہ محض میرا اس لیے ساتھ دے رہا ہے یا مدد کر رہا ہے کہ اقبال ان کا بھی دشمن ہے، اور یہ تو عام سی بات ہے کہ دشمن سے دوستی کا ہاتھ ملانا مصلحت ہے، اور ابھی اس سے ہونے والی تازہ ٹیلی فونک گفتگو میں اس نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ اقبال کا قریبی ساتھی سجاد بیگ بھی ان لوگوں کا ٹارگٹ ہے۔ انسان اسی طرح ایک دلدل سے نکل کر دوسری میں جا پھنستا ہے، راہیلہ بولی۔ ابھی ہم ایک دلدل سے نکلے نہیں ہیں اور دوسری ہمارے لیے یہ پھوٹا خان تیار کر رہا ہے۔ فوزیہ خاموش تھی۔ میں نے اس کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ دونوں ہی میری فکر میں گھلی جا رہی تھیں۔ کبھی ایک کو اعتراض ہونے لگتا تھا تو کبھی دوسری کو۔ فوزیہ کی خاموشی دراصل راہیلہ کی تائید ہی تھی۔ ہم ناشتے سے فارغ ہو کر کمرے میں آ گئے۔ ناشتے کے بعد چائے کا ایک دور کمرے میں بھی چلایا گیا۔ شکر تھا کہ دونوں خواتین سمجھدار تھیں۔ پھوٹا خان والے موضوع کو زیادہ طول دے کر مجھے مزید پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے روئے سخن نئے موضوع کی جانب موڑتے ہوئے راہیلہ نے ان دونوں پڑوسی مشکوک ماں بیٹی کے بارے میں دریافت کیا، تو میں نے پوری بات بتانے کی بجائے یہی کہا کہ ابھی ان کی مخبری جاری ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ راہیلہ اور فوزیہ دونوں ہی میری مزاج آشنا تھیں، جان گئی تھیں کہ جب تک میں ان دونوں مذکورہ خواتین کے سلسلے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا کچھ بتانے والا نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کام میں مشغول ہو گئیں۔ میں ٹیلی فون کی جانب کھسک آیا اور مختار علی کی دکان کا نمبر ملانے لگا۔ اگرچہ سیالکوٹ پہنچ کر میں نے نادو کی ہدایت کے مطابق فون کر کے اسے اپنے اور فوزیہ وغیرہ کے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی، پھر کچھ دن بیت چلے تھے، اس لیے میں نے وہاں کی خبر گیری کرنا ضروری سمجھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ چودھری جی برادران اور اس کے خطرناک گماشتے گگل اور منیرے سمیت میرے اور نادو کے خون کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ ہم نے انہیں بہت ذک پہنچائی تھی۔ منیرے کو تو ایک خطرناک موڑ پر نادو نے بھیجا اڑا کر ڈھیر ہی کر دیا تھا، جبکہ گگل پر بھی اس نے پستول کی 2 گولیاں داغ ڈالی تھیں، ایک بازو میں اور دوسری ٹانگ پر، مگر ہم جانتے تھے کہ وہ بڑا ڈھیٹ ہڈی اور ہٹیلی مٹی کا بنا ہوا ہے، پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا ہوگا۔ منیرہ اس کا قریبی یار تھا، اس کی ہمارے ہاتھوں ہلاکت پر ایک الگ خطرہ منڈلا رہا تھا، تاہم وہ اتنی جلدی صحت یاب ہوتے ہی ہمارے پیچھے نہیں آ سکتا تھا۔ آتا بھی تو میں نے تہیا کر رکھا تھا کہ اس سے نمٹ لوں گا۔ البتہ مجھے نادو کی فکر تھی، اگرچہ راجن پور سے روانہ ہوتے وقت میں نے اسے جی برادران سمیت ان کے مقرب خاص گگل کے سلسلے میں خصوصی طور پر محتاط رہنے کا کہہ رکھا تھا۔ نادو بھی جی دار تھی، جواب میں مجھ سے بولی تھی، تو فکر نہ کر، اس مردود مارے گگل نے یہاں آنے کی جرت کی تو اس کا حشر بھی میں منیرے جیسا ہی کروں گی۔ مجھے البتہ گگل کے سلسلے میں اس حوالے سے زیادہ فکر و تشویش تھی کہ اسے ہمارے بارے میں اچھی خاصی معلومات بھی حاصل ہو چکی تھیں کہ ہم کہاں کا رخ کیے ہوئے تھے۔ جی برادران نے الگ ہمارے خلاف پولیس میں پرچہ کٹوا رکھا تھا۔ میں تو سیالکوٹ چلا آیا تھا، مگر نادو راجن پور میں ہی تھی اور مختار کے ساتھ بقول اس کے شادی بھی ہونے والی تھی۔ بہرکیف فون مختار کی دکان کے کسی نوکر چھوکرے نے اٹھایا تھا۔ وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ آپ کون؟ لڑکے نے پوچھا۔ کتنی دیر میں آ جائے گا بھا مختار؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا۔ وڈے چودھری کے ڈیرے پر گیا ہے، دیر تو ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اسے یہاں کا نمبر دے دوں، مگر کچھ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا۔ یہ بتا، وہاں سب خیریت تو ہے نا؟ سب خیریت ہے، پر آپ کون ہیں؟ لڑکے نے پھر پوچھا۔ بھا مختار سے کہنا کہ سہراب کا فون آیا تھا۔ اوہ، مجھے انہوں نے آپ کے بارے میں پہلے سے بتا رکھا تھا کہ آپ کا فون آ سکتا ہے۔ آپ سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں نا؟ لڑکا چونک کر بولا۔ میں نے اسے کچھ ہدایات دے کر رابطہ منقطع کر دیا، اسے فون نمبر بھی لکھوا دیا، اس تاکید کے ساتھ کہ یہ نمبر صرف مختار کو ہی دے اور کسی کو نہیں۔ لڑکے نے فوراً حامی بھر لی۔ اس کے بعد میں گھر سے باہر نکل آیا۔
میرا رخ پھر اسی گھر کی جانب تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ رات والے واقعے کے بعد کیا ہوا تھا۔ وہ حملہ آور لڑکوں کا جتھا کیا ان کے کسی مخالف گروپ یعنی جوجی کا تھا؟ آیا پولیس کیا صرف انہیں ہی گرفتار کر کے لے گئی تھی یا پھر وسیم اور نگہت بھی پولیس کے نرغے میں آ گئے تھے؟ سچی بات تو یہ تھی کہ خود مجھے اپنا بھی ڈر تھا کہ جن حملہ آور لڑکوں کے جتھے کے لیڈر کا میں نے حشر کیا تھا ان کے ساتھیوں نے میرے بارے میں بھی پولیس کو بتایا ہوگا۔ اب کہیں پولیس مجھے بھی نہ ڈھونڈتی پھر رہی ہو۔ میں ٹہلتا ہوا مذکورہ گھر کے سامنے سے گزرا، وہاں خاموشی تھی۔ دروازے پر یا سامنے کوئی بھی کھڑا نظر نہ آیا۔ محلے داروں کی آوک جاوک دکھائی دیتی تھی۔ دفعتاً ایک بائک کی گوں گوں کی آواز ابھری۔ اگرچہ ایک دو بائکس والے گزرے بھی تھے مگر اس بائک کو ذرا دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ اچانک ہی میرے قریب ذرا عقب میں آن کھڑی ہوئی اور میں چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ اس پر دو لڑکے سوار تھے، ایک اجنبی اور دوسرا شناسا۔ اجنبی لڑکا کچھ بڑی عمر کا تھا۔ اسے لڑکا تو نہیں کہا جا سکتا تھا مگر وہ ادھیڑ عمر بھی نہیں تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جبکہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا لڑکا گزشتہ شب کے حملہ آور جتھے میں شامل تھا۔ گویا یہ وہی تھے۔ یہ سوچ کر میں محتاط ہو گیا۔ میں ان دونوں کے چہروں کو غور سے تکنے لگا۔ شلوار قمیض والے نے دوستانہ انداز میں مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا دیا۔ یہی کچھ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے نے بھی کیا اور پھر دونوں بائک سے نیچے اتر آئے۔ ان کی جانب سے خیر سگالی کا سگنل ملنے کے باوصف میرا انداز محتاط ہی رہا۔ دونوں نے اسی طرح میری جانب دوستانہ طریقے سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے باری باری ان سے مصافحہ کیا۔ میرا نام پرویز ہے اور یہ میرا ساتھی زبیر ہے۔ ہمیں استاد جوجی نے خاص طور پر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بڑی عمر والے نے، جس نے اپنا نام پرویز بتایا تھا، دوستانہ انداز میں کہا۔ استاد جوجی کے نام پر میں چونکا۔ میں کسی استاد جوجی سے واقف نہیں ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم جانتے ہیں کبیر کی ٹھکائی اور اس کے تمہارے ہاتھوں حشر نے استاد جوجی کے دل میں تمہاری قدر بٹھا دی ہے۔ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اس بار شناسا لڑکے زبیر نے مجھ سے کہا۔ ان کی گفتگو سے میں سارا ماجرا سمجھ گیا تھا، لہٰذا میں نے کہا، میں سمجھ گیا، لیکن تمہارے استاد جوجی نے تمہیں میرے پاس کس لیے بھیجا ہے؟ تمہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان کے پاس لے جانے کے لیے۔ پرویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلنے سے انکار کر دوں تو؟ استاد جوجی بہادروں کی قدر کرتا ہے۔ اس کے ساتھی زبیر نے مجھ سے کہا۔ کیا تم اس بات سے بھی اندازہ نہ لگا سکے ہو کہ ہمارے ایک اہم آدمی کبیر کی ٹھکائی لگانے کے بعد استاد جوجی تم سے دشمنی پر اتر کر ہمیں تم سے اپنے ساتھی کا انتقام بھی لینے کے لیے بھیج سکتا تھا؟ استاد چاہتا تو اس وقت تم ہم دو افراد کو نہیں بلکہ اس وقت پورے جتھے کو یہاں دیکھ رہے ہوتے۔ مجھے اس کی بات ناگوار، دھمکی امیز محسوس ہوئی۔ اسی لہجے میں بولا، مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تمہارا استاد جوجی میرے خلاف جتنے بھی آدمی اتارتا ان کا حشر بھی میں کبیر جیسا ہی کرتا۔ ناراض مت ہو دوست، پرویز بولا۔ ہم صرف تمہارے دل سے یہ خدشہ دور کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمارا استاد ایک قدردان آدمی ہے، وہ یوں ہی دشمنیاں نہیں پالا کرتا۔ تم نہیں جانتے کہ کبیر ہمارے گروہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی استاد جوجی کی نظروں میں کیا قدر و قیمت ہے۔ وہ اکیلا ہی کئی لوگوں پر بھاری پڑنے والا آدمی ہے۔ استاد کے بعد ہم پر کبیر کا ہی حکم چلتا ہے۔ مجھے اپنا پتہ بتا دو، میرا جب موڈ ہوگا میں آ جاؤں گا استاد جوجی سے ملنے، میں نے کہا۔ لیکن ہمیں استاد جوجی نے، زبیر نے کہنا چاہا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم دونوں جا سکتے ہو، پتہ نوٹ کرو، بالآخر پرویز نے کہا۔ میں نے منہ زبانی پتہ ذہن نشین کر لیا۔ وہ دونوں چلے گئے، میں وہیں ہونٹ بیچے سوچتا کھڑا رہ گیا۔ پتہ ایک قدیمی محلے کی پرانی عمارت کا تھا۔ وہ دونوں جا چکے تھے، میں وہیں کھڑا آپا شگفتہ کے مکان کی طرف دیکھتا رہا۔ دفعتاً ایک رکشہ گھر کے پاس آ کر رکا، میں تھوڑا آگے سرک گیا۔ اب میں آپا شگفتہ کے لیے نہیں تو اس کی جوان فائٹر بیٹی نگہت کے لیے ضرور شناسا بن چکا تھا، اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے پہچان کر چونک پڑے۔ میں نے دیکھا کہ رکشے سے وہی لڑکی اتری تھی، نگہت۔ وہ خاصی عجلت میں اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ رکشے والے کو اندر بیٹھے بیٹھے ہی کرایہ دے کر وہ اسے فارغ کر چکی تھی۔ جلدی سے اتر کر اس نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ میں ادھر ادھر مٹر گشت کرتا رہا۔ قریب قریب کی مختلف گلیوں سے یوں ہی گزرنے کے بعد دوبارہ اسی طرف آ جاتا اور ایک نظر دروازے پر ڈالتا۔ گزشتہ شب میں ان دونوں کی مدد کے لیے آگے بڑھا تھا جب ان کی بائک خراب ہو گئی تھی، لیکن لڑکی اور اس کے ساتھی نے الٹا مجھے مشکوک جان لیا تھا۔ کسی استاد جوجی نامی گروپ سے
ان کی شاید کوئی ٹسل چل رہی تھی، اسی لیے وہ بھی مجھے انہی کا ساتھی سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ میں در حقیقت کسی طرح نگہت کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کا سوچ رہا تھا۔ جب سے مجھے اس بات کا شبہ ہوا تھا کہ وہ باس اقبال کی بیٹی ہے، مجھے اس سے تصدیق کرنا تھی، مگر اس طرح کہ اسے شک بھی نہ ہونے پائے کہ روئے زمین پر وہ میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ 1 گھنٹے تک میں یہی عمل دہراتا رہا کہ وہ دوبارہ اپنے گھر سے باہر نکلتی، مگر ایسا نہ ہوا۔ ناچار کچھ سوچ کر میں واپس اپنے گھر کی جانب پلٹا ہی تھا کہ اچانک ٹھٹکا۔ گھر کا دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے نگہت برآمد ہوئی۔ میں ذرا مزید پرے کھسک گیا کہ کہیں اس کی مجھ پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ میں اس کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی چوراہے تک آئی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی رکشے کے لیے آئی ہے۔ میں فوراً اپنے گھر کی جانب دوڑا اور بختیاری کی دی ہوئی پرانے ماڈل کی کرولا میں آن بیٹھا۔ جب تک میں تیزی سے چوراہے تک آیا تو دیکھا نگہت ایک رکشے میں سوار ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ رکشہ مختلف سڑکوں اور چوراہوں سے گزرتا ہوا تقریباً نصف گھنٹے بعد ایک مصروف چوراہے سے دائیں جانب آبادی کی طرف مڑ گیا۔ یہ اقبال چوک تھا۔ میں سمجھ گیا کہ نگہت اپنے اسی اقبال چوک والے بنگلے کا رخ کیے ہوئے تھی جس کے بارے میں اس نے اپنے دوست وسیم کو بتا رکھا تھا اور جہاں وہ اپنے باپ سے ملنے آتی تھی جب وہ کراچی سے سیالکوٹ آتا تھا۔ نگہت کو متوقع طور پر یہاں کا رخ کرتے دیکھ کر میرے دل میں اچانک ایک خیال ابھرا کہ کہیں اقبال کراچی سے آیا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا تھا تو میں ادھر ہی اس سے دو ہاتھ کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگا، لیکن پہلے اس کے لیے ضروری تھا کہ اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ آیا یہ وہی گینگسٹر اقبال بوس تھا یا کوئی اور اقبال تھا۔ یہاں کی گلیاں چوڑی تھیں، ارد گرد چھوٹے بڑے مکانات اور خوبصورت بنگلے بھی بنے ہوئے تھے۔ رکشہ آخری سرے والے بنگلے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ وہ نیچے اتری، کرایہ ادا کیا اور بڑے سے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ میں کار کو آگے لے گیا اور ایک درخت کے نیچے کھڑی کر کے نیچے اتر آیا۔ گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ چند ہی لوگ آتے جاتے دکھائی دیے۔ کچھ اور کاریں بھی بنگلوں کے اندر باہر کھڑی تھیں۔ میں مذکورہ بنگلے کی طرف چل دیا۔ نگہت اندر داخل ہو چکی تھی۔ میں نے سامنے سے گزرتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں بنگلے کی طرف دیکھا اور اس کا نمبر وغیرہ ذہن نشین کر لیا۔ بنگلہ 1 منزلہ تھا، یعنی 1 یونٹ تھا۔ سرخ اور سفید رنگ اور آگے پھلواری سی بنی ہوئی تھی۔ بمشکل 4-5 کنال کا ہی لگا۔ میں آگے نکل گیا۔ اس کے بعد ایک گلی میں گھوما۔ یہ نسبتاً تنگ گلی تھی۔ وہاں سے گزرتا ہوا میں دوسری جانب آیا تو یہ بنگلوں کے پچھواڑے کی گلی تھی جسے عرف عام میں گندی گلی کہا جاتا ہے۔ اس طرف سیلن اور تھوڑا بہت سیوریج کا پانی بھی جمع تھا۔ میں مطلوبہ بنگلے کی عقبی دیوار کے قریب آ گیا۔ دن کا وقت تھا، رات ہوتی تو میں نقب لگانے کی کوشش کرتا، مگر ارادہ اب بھی میرا یہی تھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا کہ اندر کیسے داخل ہوا جائے، کیونکہ میرا اندر جا کر سنگن لینا از حد ضروری تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا۔ سامنے کے مکان والے کمرے کی کھڑکی سے کوئی مجھے دیکھ کر یا دیوار پھاندنے کی کوشش میں شک میں پڑ کر شور مچا ڈالتا یا پولیس کو مطلع کر سکتا تھا۔ اسی لیے میں عام راہگیر کی طرح چلتا ہوا دوبارہ دوسری جانب بڑھا تو اچانک بنگلے کی جنوبی دیوار میں مجھے پتلی گلی دکھائی دی۔ میں بغیر سوچے سمجھے اس میں جا گھسا۔ یہاں مجھے ایک کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ عقدہ کھلا کہ یہ کھڑکی در حقیقت ایک سنگل پٹ والے دروازے کی تھی۔ باہر کی نسبت اس گلیاری میں محفوظ تھا۔ میرے لیے سنگل پٹ کا دروازہ کھولنا چنداں دشوار نہ تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کوئی بعید نہیں کہ تالا بھی لگا ہوتا۔ میں نے اس کی لاک والی جگہ پر جیب سے ایک سوا نکال کر زور آزمائی شروع کر دی۔ اس سے اچھی خاصی کھڑبڑ کی آواز تو ابھر رہی تھی، مگر میں ایک محتاط اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ بنگلے کا بعید ترین سنسان گوشہ ہوگا۔ کسی کا کم ہی اس طرف آنا ہو سکتا تھا۔ باقی باہر والے میری یہ کارروائی دیکھنے سے قاصر ہی تھے، تاہم اس طرف دیکھنے کے لیے اول تو ان کا دھیان کم ہی جاتا، ہوتا بھی تو انہیں گردن گھمانا پڑتی۔ پھر یہ گھر کے ساتھ والی عام مستعمل گلیاری تھی جہاں گھر کا مکین کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں دروازہ کھول کر اس کا لاک بیکار کر چکا تھا، مگر اس طرح کہ دوبارہ اسے صحیح حالت میں فٹ کر دوں۔ دھڑکتے دل سے میں اندر داخل ہوا تو ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے دروازہ اندر سے دوبارہ بند کر دیا۔ اب میں ایک سٹور کے اندر موجود تھا۔ میں نے سب سے پہلے لاک اور کھانچہ درست کر کے دوبارہ لگایا۔ باہر سے کنڈی یوں بھی نہیں لگی ہوئی تھی اور اس کی ضرورت بھی شاید نہیں سمجھی گئی تھی، کیونکہ دروازہ اندر سے ہی لاک تھا۔ تالا بھی درمیانہ اور زنگ آلود نظر آ رہا تھا۔
لگتا تھا عرصہ سے اسے کھولا ہی نہ گیا ہو۔ بہرحال میں نے بند تالے سمیت کنڈی لگا دی، قبضہ درست کیا اور پھر اندر کھلنے والے دروازے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس سے کان لگا کر دوسری جانب کی سن گن لی۔ دوسری جانب گہرا سکوت تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ وہ اندر کی جانب کھلا۔ شکر تھا کہ اسے باہر سے کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، ہوتی بھی تو کوئی نہ کوئی تدبیر اس کی بھی کر ہی لیتا۔ میں ایک کھلے حال میں تھا، یہ لاؤنج کے ساتھ ہی ملحق محسوس ہوا۔ دائیں بائیں اور سامنے کے رخ پر کمروں کے دروازے اور برآمدہ تھا۔ ایک کمرے سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب نگہت اس بنگلے کے بارے میں اپنے دوست لڑکے وسیم کو بتا رہی تھی تو مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ یہ بنگلہ زیادہ تر خالی ہی پڑا رہتا ہے یا کوئی ایک آدھ نوکر یا چوکیدار ہوتا ہو۔ یقیناً اس وقت بھی اسی وجہ سے سناٹا اور خالی پن تھا۔ برآمدے کے ایک بڑے ستون کی جانب کھسک کر میں مذکورہ کمرے کی کھڑکی کے قریب آن کھڑا ہوا، یوں کہ اگر کوئی بیرونی دروازے یا اندر سے برآمد ہوتا تو میں آڑ میں جا چھپتا، کیونکہ میرے عقب میں اوپر جانے والے زینے کا ایک خلا تھا۔ انکل، میں نے بتایا نا آپ کو کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ کان لگانے پر مجھے اس لڑکی نگہت کی آواز سنائی دی۔ یہ جوجی کے بدماش لڑکوں کی شرارت تھی۔ اس کے باوجود پولیس وسیم کو بھی ان کے ساتھ گرفتار کر کے لے گئی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کبیر کو وسیم نے یا میں نے بالکل بھی نہیں مارا تھا۔ وہ تو کوئی اجنبی لڑکا تھا، ہماری ہی عمر کا۔ کبیر نے سب سے پہلے اسے للکارا تو وہ غصے میں آ گیا۔ وہ نوجوان کون تھا؟ ایک مردانہ آواز آئی۔ پتہ نہیں کون تھا، پہلے تو ہم اسے جوجی کا آدمی ہی سمجھے تھے، مگر ہم سے شاید غلطی ہو گئی، وہ تو ہمارے لیے نیک ثابت ہوا تھا۔ اسی نے کبیر کی ٹھکائی لگائی۔ کیا پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا؟ مردانہ آواز آئی۔ نہیں، وہ نہ جانے اچانک کس طرف کھسک گیا تھا۔ میں مردانہ آواز پر غور کرنے لگا جو مجھے کسی طور بھی شناسا نہیں معلوم ہوئی تھی۔ لڑکی اس مرد کو انکل کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میں ابھی ان کی گفتگو سننے کی کوشش میں تھا، اندر جھانکنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ جوجی کا ہی آدمی ہو۔ ہرگز نہیں انکل، اگر وہ جوجی کا آدمی ہوتا تو ان کے ساتھ ہی کبیر کا اس قدر برا حشر نہ کرتا، نہ ہی کبیر اس سے جا بڑھتا۔ انکل، مجھے اس وقت وسیم کی فکر ہو رہی ہے، پلیز اس کے لیے کچھ کریں یا پھر پاپا کو انفارم کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور کچھ کر سکتے ہیں۔ اوکے، ابھی دونوں چلتے ہیں اور متعلقہ تھانے جا کر معلوم کرتے ہیں، آؤ، مرد نے کہا۔ پھر اندر خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں شاید کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ میں جلدی سے دبے پاؤں اپنے سابقہ راستے کی جانب کھسک گیا، اس کے بعد وہاں سے باہر آ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔